السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شہاب مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، شاہ رخ بھائی کوٹا سے معلوم کرتے ہیں، کیا عید کی نماز ایک امام 2 مرتبہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ایک امام صاحب جب نماز پڑھا چکے ہوں تو اسی نماز کی وہ دوسری جگہ یا دوسرے لوگوں کی امامت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بار نماز پڑھ لینے کے بعد امام صاحب کے اوپر سے فرض اتر گیا ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو وہ ان کی نفل نماز ہوگی، اور نفل نماز پڑھنے والا فرض نماز پڑھنے والوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے۔ ارشاد اقبال زید پور سے معلوم کرتے ہیں، کیا شوہر اپنی بیوی کی آمدنی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ عام حالات میں بیوی کے خرچ کی ذمہ داری اسلام نے شوہر پر رکھی ہے۔ بیوی اگر مالدار بھی ہو اور صاحب ثروت بھی ہو تب بھی بیوی کے خرچ کی ذمہ داری اسلام نے شوہر پر رکھی ہے، لیکن مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اسلام نے عورت کا حق بھی اور اس کی ملکیت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت ملازمت کرتی ہے یا کوئی اور کاروبار کر کے پیسہ کماتی ہے تو ان پیسوں پر عورت کی اپنی ملکیت ہوگی۔ شوہر کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے یا اپنی مرضی سے خرچ کرتا رہے، لیکن اگر بیوی اپنی رضامندی سے گھر کے کام کاج میں اپنا پیسہ استعمال کرتی ہے یا یہ کہ اپنی رضامندی اور خوشی سے اپنے شوہر کو دیتی ہے تو یہ بیوی کے لیے بالکل جائز ہے اور شوہر کے لیے بھی اس کا استعمال درست ہے، لیکن بیوی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف کرنا شوہر کے لیے یا اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ چودھری عادل صاحب سوال کرتے ہیں، جس طرح بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہیں تو اسی طرح ماں باپ کے بچوں پر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے اپنی ذمہ داری کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ مرد بھی اپنے گھر والوں کے متعلق قیامت میں جواب دہ ہوگا۔ لہذا جس طرح والدین کے اولاد پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ پیدائش کے بعد ماں باپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، اگر استطاعت ہو تو ان کا عقیقہ کرائیں اور ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی پرورش کریں، بالغ ہونے تک ان کا خرچ برداشت کریں اور ان کے لیے تعلیم کا یا ان کے لیے ذریعہ معاش کا بندوبست کریں۔ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو بنیادی طور پر والدین پر اولاد کے حقوق میں سے واجب اور ضروری ہیں۔ شاہ رخ بھائی کوٹا سے معلوم کرتے ہیں، کسی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے مزار پر جانا، مندر پر جانا کہاں تک جائز ہے؟ عام حالات میں بزرگوں کے مزارات پر جانا اور اولیاء اللہ کی قبروں پر جانا، فاتحہ پڑھنا یہ جائز اور درست ہیں، لیکن وہاں جا کر چادر چڑھانا یا پھول ڈالنا یا اسی طرح ان سے براہ راست دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ بطور خاص جب آدمی بیمار ہو یا پریشانی کے عالم میں ہو تو اسے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی چاہیے۔ مزاروں پر جانے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ آدمی کوئی شرکی عمل کر بیٹھے یا یہ کہ اس کے عقائد خراب ہو جائیں، اس لیے ایسے حالات میں مزاروں پر جانا درست نہیں ہے۔ محمد افتخار کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، عورت کا جوڑا باندھنا کیسا ہے اور کیا جوڑا باندھ کر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ عورت کے لیے بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر جوڑا باندھنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں اس پر وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔
لیکن اگر کسی عورت نے اسی طرح سر پر جوڑا باندھ لیا اور سر کے بال ڈھکے ہوئے تھے تو نماز درست ہو جائے گی، لیکن اگر چوتھائی حصے سے بال زیادہ کھلے ہوئے تھے اور سر پر جوڑا بندھا ہوا تھا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ سر کے بجائے گدی پر بالوں کا جوڑا بنائے، ایسی حالت میں نماز میں بال بھی اچھی طرح ڈھک جاتے ہیں اور یہ جائز بھی ہے۔ محمد فرقان گاؤں بڑودہ سے معلوم کرتے ہیں، غیر مسلم بچہ نابالغ تھا، بالغ ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ نے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کے تحت تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر مشرکین و کفار کی اولاد بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں تو ان کو کسی قسم کی سزا اور عذاب نہیں ہوگا، ماں باپ کے کفر کی وجہ سے ان کو کسی قسم کی سزا اور عذاب نہیں دیا جائے گا، لہذا اگر بالغ ہونے سے پہلے کفار و مشرکین کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کو کسی قسم کی سزا اور عذاب نہیں دیا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔